علی خان صاحب بہت بڑے دانشور بھی ہیں اور موٹیویشنل کیا کہنا چاہیے اسپیکر تو نہیں تھنکر ہیں اور انہوں نے ٹورزم میں بہت کام کیا. پل کانٹیننٹل کا نام انہوں نے رکھا اور ٹورزم کے فروغ میں بہت کام کیا. بہت ہی بڑے پاکستانی ہیں. اب بھی جو ہوٹل انڈسٹری ہے اس کو اور ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کو انہوں نے یہ قائم کیا ہے سی ٹی این کو. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جو گفتگو تھی آپ دیکھیں شہر میں جو جن لوگوں کو انویٹیشن بھیجے گئے نا کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. ایک تھا شامی صاحب. ٹھٹ لگے ہوئے تھے. آپ نہیں تھے. میں نے معذرت کر لی تھی. آپ نہیں تھے. ہاں میں نے معذرت کی تھی کیونکہ وہ اس لیے انہوں نے انویٹیشن واپس لے لیا تھا. تو اور ٹھٹ لگے ہوئے تھے لوگ. اچھا. ریٹائرڈ جنرل, ایئر مارشل, بڑے بڑے صنعت کار, پروفیسر, انجینئرس اور ہمارے وزیر خارجہ جو ہے سابق خورشید محمود قصوری صاحب جو بذات خود ایک تاریخ ہے پاکستان کی اور ماشاءاللہ جو پاکستان کے یعنی بہت ہی دیانتدار اور سیاستدان ہیں ان میں نمایاں ہیں اور ہم جیل میں بھی اکٹھے رہے, ان کے جیل کے ساتھی ہیں ہمارے. تو اب وہاں انہوں نے ایران اور امریکہ کی جنگ پر روشنی ڈالی. بہت عمدہ. آج بھی کریں گے ہم چشتی صاحب سے بات, اس پہ بھی کریں گے. گفتگو کی اور بتایا بھائی کہ ایران جو ہے ہرمز پہ اس کو ٹرافی مل گئی ہے. صحیح. اور اس نے امریکہ کو کھٹا کر دیا ہے اس کے دانتوں کو. لیکن اب یہ دیکھ لے کہ یہ مستقل معاملہ نہیں ہے. ہرمز کے متبادل راستے بھی تیار ہو رہے ہیں. اچھا. اس لیے مہلت جو ہے یہ قیامت تک کی نہیں ہے. ہاں تو اس لیے ذرا فائدہ اٹھا لیں اس سے. اچھا. تو بہرحال اور اب چشتی صاحب یہ آج کیونکہ ہم یوم آزادی کے حوالے سے گفتگو شروع کر رہے ہیں, اب مجھے بتائیں کہ قائد اعظم کو آپ کیسے یاد کریں گے, ان کا جو پیغام ہے آج ہماری قوم کے نام وہ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ شامی صاحب. اور میں تو ویسے چشتی صاحب کو نشان امتیاز پیش کرنا چاہتا ہوں. اچھا, مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. وہ پتہ نہیں اب حکومت پاکستان جو ہے وہ خاص ہوئی رہتی ہے. حسن اقبال صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں یا مریم بی بی ہیں. اور بھائی یہ بات تو سنو نا, قائد اعظم کے پیغام کو جو عام کر رہی ہے اور لگی ہوئی ہے, ایک لگن ہے, ایک تڑپ ہے اور ایک ایک لمحہ قائد کی زندگی کا جو ہے نا اور اس پہ انہوں نے یعنی میں سمجھتا ہوں گھنٹوں جو ہے اس پہ غور کیا ہے. اور اسی پروگرام میں تاریخ کو درست بھی کیا ہے. جو لوگ کچھ اگر غلط سوچتے ہیں کسی بارے میں اس کو بھی اس کو ریسرچ سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیزیں غلط تھیں. میں خواجہ معین الدین چشتی کی جو مسند ہے اس پر ہم ان کو بٹھا سکتے ہیں. چشتی صاحب سر بہت شکریہ شامی صاحب اور سبحان صاحب, اور خاص طور پہ آپ اتنے اعزاز لفظوں سے بخش رہے ہیں کہ میرے لیے تو بہت بڑی ایک خوش نصیبی ہے کہ آپ اتنے اچھے لفظ بول رہے ہیں. اور میں ایک ہمبل سائڈ مائرر ہوں جی, اور پاکستان کا قائد اعظم کے اس کارنامے کا بہت بڑا بینیفیشری ہوں. بینیفیشری یہ ہوں, سب ہے بینیفیشری میں اس لیے ہوں کہ میں ایئر فورس میں گیا, فائٹر پائلٹ بنا, ایئر کموڈور بنا, ستارہ امتیاز, ستارہ بصالت حکومت پاکستان نے مجھے دیا. تو میرا نہیں خیال اگر قائد اعظم آزادی ہمیں نہ لے کر دیتے تو میں زندگی میں اتنی ایک جو آنر میرے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ کے بعد جس کو کہتے ہیں نا آئی او اٹ ٹو قائد اعظم. آزادی تو دلوائی انہوں نے, جو ہماری آزادی بچا کے رکھی ہوئی ہے, جو یعنی جاگتے ہیں تو ہم سوتے ہیں, تو وہ تو افواج پاکستان وہ الحمدللہ جن کا حصہ رہے وہ رہے ہیں. تو اس کا الحمدللہ جی میرے لیے بڑا یہ ہے کہ میں قرض پے بیک کر رہا ہوں بنیادی طور پر جو مجھ پہ ہے اس ملک کا اور قائد اعظم کا. نمبر 1 جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا کیا میسج دینا چاہیں گے, دیکھیے ان کے لیے تو اگر آپ مجھے تو جتنا میں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 22-23 سال کیا تھا تو یہ مجھے آج تک کیوں نہیں, مجھے شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب میں ایک نئی کتاب پڑھتا ہوں, نئی ریسرچ کرتا ہوں. وہ آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ ہم نے امریکہ میں لائبریری پچھلے سال کھولی. انشاءاللہ اس سال ایک کتاب بھی میرا چھاپنے کا پلان ہے, اس کا ٹائٹل یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں, دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح. وہ کافی ٹیبل بک ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس میں قائد اعظم کی وہ سٹوری جو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نئی نسل تک پہنچی نہیں یا مصلحت کے تحت پہنچنے نہیں دی گئی. ہمارے مسئلے یہ بھی رہے ہیں کہ بعض جو حقائق ہیں وہ نئی نسل تک اس طرح نہیں پہنچائے گئے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی غلط تھا, اس لیے کہ ان سٹینڈرڈ کو شامی صاحب ایگری کریں گے کہ ان کو میچ کرنا بڑا مشکل ہے. دیکھیں جس کی پوری زندگی ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جو یعنی وہ نہ کیا گیا ہو, ریکارڈ پہ نہ ہو. ایک ایک پائی اس کی یعنی کمائی میں ایک پیسہ ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ بلیک منی ہے یہ.
اسٹینڈرڈ تو انہوں نے سیٹ کر دیے. ہر پیسہ جو ہے سفید گورا چٹا ان کی طرح کا. لیکن شامی صاحب پھر اس پر آج کے دور میں جب ہمارے پاس اسٹینڈرڈ موجود ہے, معیار موجود ہے جو انہوں نے سیٹ کر دیا, اس پر عمل پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تو بات آج کے پولیٹیشین سے آپ ان کو موازنہ کریں نا کہ ایک ایک پائی کا حساب ہے, کہاں سے کمایا ہے, کہاں خرچ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ, اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ بھائی آپ ڈرائنگ روم میں تو اور بات کر رہے تھے, موچی دروازے میں دوسری بات کر رہے تھے, جو بات بند کمرے میں کی وہی بات. تو سر پھر اس کا مطلب ہے لیڈر کے لیے ضروری ہو گیا نا کہ اس کی شخصیت امپورٹنٹ ہے, اس کے افکار, اس کی گفتگو, اس کے خیالات, سچ بولے اور حلال کمائے اور حلال کھائے, اور منافقت بنیادی بات ہے. وہ تو یہ بنیادی بات ہے. ٹھیک ہے, دو اصاف ہیں. ہاں جی شامی صاحب کی بات کو میں ایک قصے سے سپورٹ کر دیتا ہوں. اچھا, شامی صاحب ایک فلم ایکٹر ہوتے تھے آزاد پرانے, وہ قائدین کے ڈرائیور رہے تھے. آپ حیران ہوں گے, فاؤنڈر آف پاکستان کے پاس اتنا ٹائم ہے, وہ کہتے ہیں میری گاڑی کا کلومیٹر نوٹ کرتے تھے کہ اتنا پیٹرول ڈلوایا تھا, اتنی چلنی چاہیے تھی. اس زمانے میں اب فاؤنڈر آف پاکستان کو اتنا ٹائم ہو سکتا ہے کہ گاڑی کی کلومیٹر کو میچ کرے؟ مطلب اتنی آنیسٹی. اور وہ شخص جو ایک کوک کو کہے, جو جس کو بلایا گیا تھا, آپ کے ساتھ میں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں کھانا پینا چھوڑ دیا, پکانے کے لیے ان کو کھلایا گیا, تو ان کو پہلی دفعہ انہوں نے بڑے دنوں بعد کھانا کھایا, اور پھر بلایا ڈی سی کو کہ یہ کھانا کس نے بتایا. کھانا پینا چھوڑ چکے تھے تقریباً, اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ان کی زندگی کو کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے صحت کی نسبت, جتنے بیمار ہیں وہ, تو ان کو کھلائیں کیونکہ دوائیاں اثر نہیں کر رہی. صحیح ہے. ایک کوک کو مدعو اٹھا, اس بلا لیا گیا اور بلا کے اس سے کہا کہ بتانا نہیں, بس چپ چاپ کھانا بناؤ. بنایا گیا, بہن فاطمہ جنا کھانا لے کر اندر گئی اور ضد کی کہ ایک نوالا لے لیں, پورا پیٹ بھر کے کھا لیا کھانا. پھر برتن اٹھائے گئے تو اے ڈی سی کو اندر بلایا کہ کھانا کس نے بنایا تھا, تو ظاہر ہے جھوٹ بھی نہیں کوئی بول سکتا تھا. اے ڈی سی نے کہا سر وہ فلاں ممدوٹ ہاؤس کا باورچی بلایا تھا. اس کو بلایا, اس کو کیش انعام دیا, اور کیا فرمایا, اس کے ریٹرن ٹکٹ کا جو چیک کاٹ کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جتنے دن ٹھہرے گا میرے اسٹیٹ کے میرے خرچے پر رہے گا, اسٹیٹ میرے منہ کے ذائقے کے لیے کیوں پیمنٹ دے. مطلب اتنی ٹرانسپیرنسی سر. تو مطلب ہم تو بولتے جائیں گے ان کی باتیں, اور میرا خیال ہے کم پڑ جائے گا وقت. سگار آخری وقت میں, ہاں جی, کئی دفعہ میں ذکر کیا, لیکن یہ نئے نسل کے بچوں کو آخری دنوں میں نڈھال تھے اور سگار پینا نہیں چھوڑا تھا. ایک دفعہ سگار کی بل کے بارے میں پوچھا, ایک دن فریش تھے, اے ڈی سی کہتے ہیں مجھے بلایا گیا سگار کا بل لے کر آؤ. اس دن نڈھال نہیں تھے, تھوڑے سے بل. تو اس نے کہا سر آپ تو گورنر جنرل ہیں اس ملک کے, تو آپ کی تو انٹائٹلمنٹ ہے, ایک سگار کا بل تو ہم پے کر چکے ہیں کیونکہ آپ طبیعت بھی بہت خراب تھی. کہتے ہیں سارے بل لے کر آؤ جو ادا ہو چکے ہیں. منگائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے وہ کاٹا بل, اور اس کو کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ جو پائی پائی آپ کہہ رہے تھے کہ ایک سگار, اب قائد اعظم کا قول ہے, انہوں نے کچھ میں خیال ان کا کوئی بنیانے یا انڈرفیئر خریدے گئے. اچھا, تو انہوں نے پوچھا کتنے کے, اس طرح کی بات تھی. تو مگر بات کیا کہی, جب تم کوئی چیز خریدو تو اپنے آپ سے پہلے سوال یہ کرو کہ تمہیں اس کی سخت ضرورت ہے. اچھا, کہو کہ ہاں, پھر دیکھو کیا مناسب قیمت پر مل رہی ہے, پھر یہ, اور کیا تم اس کو افورڈ کر سکتے ہو. اگر 3 سوالوں کے جواب ہاں میں ہو پھر خرید لو. آج کے دور میں اتنا ٹائم لگا ہے وہ چیز بھی بک جائے گی. آج تو روزانہ ایک نیا سوٹ پہن کے آپ کو ریل بنانی ہوتی ہے انسٹاگرام کے اوپر. آپ کو شاید ضرورت ہے, آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو مناسب قیمت پر مل رہی ہے, تب چیز خریدو. فضول خرچی یہ نہیں ہے کہ جہاں گیا پیسہ لٹا دیا. گورنر جنرل بننے کے بعد حکم جاری کیا کہ گورنر جنرل ہاؤس میں کچھ بھی آئے گا سودا, وہ جب تک میں منظور نہیں کروں گا وہ پیمنٹ نہیں ہوگی, خریدا نہیں جائے گا. 37 روپے کا ایک دفعہ پرپوز بل لایا گیا کہ فرنیچر خریدنا ہے, ایک ایک کر کے ٹک کرتے گئے, 7 روپے کی کرسی پہ آ کے رک گئے. پوچھا یہ کرسی کس کے لیے ہے, اور سٹاف نے بتایا کہ سر فاطمہ جناح کے کمرے میں کرسی نہیں ہے, تو یہ کرسی, اس کو کراس آؤٹ کر دیا, اور انگریزی میں کہا کہ فاطی اپنے لیے چیئر خود افورڈ کر سکتی ہے, قوم اس کا خرچہ کیوں اٹھائے. اتنی جب ٹرانسپیرنسی ہو تو پھر آپ کے دشمن تو کہیں گے نا کہ سر تحفے تحائف تو اس زمانے میں ملتے ہوں گے, تو وہ توشہ خانہ ہوتا تھا کیا؟ ہوتا ہوگا تو بالکل وہاں جمع ہوتے تھے. اچھا, یہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم کے جو آج کے خرچے ہیں, ہاں جی, کوئی تصور کر سکتے تھے اس وقت. وہ تو کیبنٹ کے اجلاس میں جب وہ چائے
جی جی بسکٹ کہ جی 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 انہوں نے کہا بھائی گھر سے لوگ چائے نہیں پی کے آتے. ہاں ایسے بھی ویسے ہیں لیڈرز آج کے دور صدر میں. کا چھوڑے مجھے ایک یاد آ گیا کہ جب کوئٹہ سے ان کو آخری وقت واپس لانا تھا, جب مایوسی ہو گئی کہ ان کو کراچی لے چلتے ہیں, لیکن کہا گیا ان کو گورنر جل ہاؤس نہیں ٹھہرانا کیونکہ وہ رش ہے, اسٹاف ہے, لوگ آتے جاتے ہیں, تو ان کو کہیں اور گھر میں ملیر میں گھر ملا شامی صاحب نواب بھاولپور کا, وہ گھر لینا چاہتے تھے. ان کے بیٹے کو پوچھا, نواب صاحب خود لندن میں تھے, تو بیٹے نے کہا لندن میں نا والد کو ایک انفارمیشن کا لکھ دیں, لے لیں گھر لے لیں. اب وہ ٹیلی گرام دینے لگے تھے, تو فاطمہ جنان اور ADC نے قائداعظم سے پوچھا کہ آپ کو کراچی لے جا رہے ہیں, وہاں نہیں ٹھہرانا, نواب بھاولپور کا گھر خالی ہے. اور میں آپ کے ویورز کو بتاتا چلوں کہ نواب بھاولپور نے برتنوں کی ٹرین دی تھی جب پاکستان بنا تھا, اور اپنی کار بھی تحفے میں دی تھی قائداعظم. تو جب یہ گھر کی بات کی قائداعظم سے کہ ہم صرف ٹیلی گرام دینے لگے ہیں نواب صاحب کو لندن میں کہ یہ گھر ہم لے رہے ہیں, تو تھوڑی دیر سوچنے کا نہیں دینا ٹیلی گرام. اچھا, تو لوگوں نے کہا, بہن نے کہا کہ کیوں نہیں دینا, ان سے دوستی ہے آپ کی, پہلے بھی اپنا کچھ دے چکے ہیں. تو کہتے ہیں نہیں لینا. پھر پوچھا گیا جی, تو کہتے ہیں کہ پہلے جتنا کچھ میں نے لیا تھا وہ ملک کے لیے لیا تھا, یہ میں اپنی ذات کے لیے لے رہا ہوں. ٹھیک ہے سر.